العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سارے دوست عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس کا تیر کو بند کر دیں، ڈبل آواز نہ آئے، اور آواز صاف کرنے کھول دیں. جزاک اللہ. ٹھیک ہے. لائق سب تعظیم و تکریم قابل قدر اکابر علماء کرام، واجب الاحترام برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اور اگر میری گفتگو سن رہی ہیں اور میری آواز پہنچ رہی ہے تو میری پردہ نشین غیرت مند مائیں، بہنیں اور بیٹی ہیں. مظفر گڑھ شہر نواب ٹاؤن کی یہ عظیم الشان خوبصورت مرکزی جامع مسجد سیدنا صدیق اکبر حنفیہ میں آج کا سیرت مقدسہ کے مقدس عنوان پر عظیم الشان اجتماع اس مسجد انتظامیہ کے دوستوں اور علاقہ بھر کے نوجوانوں کی محبت اور جذبات کا ایک منہ بولتا ثبوت. اللہ سب کے کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے. میری اور آپ کی ملاقات کا سبب ہمارے مخلص عزیز حضرت مولانا عبد المحمن صاحب بنے ہیں. اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا کرے. اس سے زیادہ مجھے اس بات کی خوشی ہوئی کہ ہمارے طالب العلمی کے زمانے کے دیرینہ ساتھی مولانا پیر جی غلام محمد صاحب جو یہ بتا رہے تھے کہ میں اس مسجد کی بنیادوں میں سے ہوں، تو ان سے بھی آج آپ کی مسجد میں ملاقات ہوئی کہ ربیع الاول جوڑ کا مہینہ ہے، توڑ کا نہیں ہے. اس لیے ہم سب کے جڑنے کا موقع ہے. جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے اس کے ضمن میں کچھ باتیں مختصراً اپنی صحت اور طبیعت کو سامنے رکھ کے آپ سے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. آپ کی صرف مجھے توجہ درکار ہے. اللہ اپنے فضل و کرم سے جو چاہیں گے مجھ سے کہلوائیں گے. ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کا مہینہ ہے. اس مہینے پر بھی پوری امت کا اتفاق ہے.
اور اس پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ آپ کی ولادت سوموار یعنی پیر کے دن ہے۔ تاریخ کون سی ہے میرا نہیں ہے، جو پرانے بزرگ گزرے ہیں کسی مکتب فکر کے، وہ ہمارے بریلوی بھائیوں میں ہوں، دیوبندی بزرگوں میں ہوں، اہل حدیث علماء میں ہوں، میں چونکہ تفریق اور اختلافی باتیں کرنے کا قائل نہیں ہوں، تو میں ان کی تحقیقیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ کسی نے ولادت کی تاریخ 8 ربیع الاول لکھی ہے، کسی نے 9 لکھی ہے، کسی نے 12 لکھی ہے، کسی نے 17 لکھی ہے۔ ہمیں اس پر تنقید یا اعتراض نہیں کہ حضور کس تاریخ کو آئے، 8 کو آئے تو ہمارے محبوب، 9 کو آئے تو ہمارے آقا، 12 کو آئے تو ہمارے آقا، 17 کو آئے تو ہمارے آقا۔ ہمیں تو خوشی ہے کہ محبوب آئے اور دنیا میں بہار آ گئی، اس پہ لڑنے کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ آپ کو اتفاق کی طرف لے جاتا ہوں۔ بریلوی بزرگوں میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مولانا احمد رضا خان صاحب کی ایک کتاب ہے نطق الہلال، ان کے فتاوی رضویہ میں موجود ہے۔ ان کی تحقیق یہ ہے کہ حضور کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہوئی۔ بالکل یہی تحقیق دیوبندی علماء میں سے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب نشر الطیب فی ذکر نبی الحبیب میں لکھا ہے کہ حضور کی ولادت کی تاریخ 8 ربیع الاول۔ یہی بالکل عین یہی تاریخ بہت بڑے محدث اور سیرت نگار مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمہ اللہ، جن نے 3 جلدوں میں سیرت مصطفیٰ لکھی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ حضور کی ولادت کی تاریخ 8 ہے۔ تو ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں، 9 بھی لکھی گئی، 12 بھی لکھی گئی، 8 بھی لکھی گئی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ پورا مہینہ حضور کی خوشی کا ہے۔ آپ کو ایک دن کی خوشی ہے یا سارے مہینے کی؟ ایک بات تو یہ کہنا۔ اگلی بات یہ ہے کہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت اور آپ کی پیدائش وہ پیر کے دن، جس کو ہم سوموار کا دن کہتے ہیں، اس دن ہوئی۔ یہ ایک پکی بات ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا محبوب کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ فرمایا فیہ ولدت وفیہ بعثت وفیہ حاجت۔ اس مہینے میں اس دن کو، سوموار کے دن میں پیدا ہوا، سوموار کے دن اللہ نے مجھ پہ پہلی وحی بھیجی، سوموار کے دن میں مکے سے ہجرت کر کے مدینے روانہ ہوا، سوموار کے دن میں مدینے میں داخل ہوا۔ آخری بات حضور نے تو نہیں ارشاد فرمائی، لیکن تاریخ اس پر گواہ ہے کہ سوموار کے دن حضور دنیا سے گئے۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ آقا اس دن کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ فرمایا اپنے آنے کی خوشی میں، نبی بننے کی خوشی میں، دین کے لیے ہجرت کرنے کی خوشی میں کہ رب نے مجھ سے یہ کام لیے، اس خوشی میں روزہ رکھتا ہوں۔ تو حضور کی خوشی حلوے مانڈے کھانے کی یا روزے رکھنے کی؟ اونچی آواز سے کہیں۔ تو نبی والی خوشی کریں گے تو نبی راضی ہوں گے، اپنے مزاج کی خوشی کریں گے تو ہمارا مزاج خوش ہوگا، نبی خوش نہیں ہوگا۔ ایک بات، اس سے بھی ایک چھوٹی سی بات اور عرض کرتا ہوں۔ آقا اس دن روزہ رکھتے تھے، اور اب بھی آپ مکے مدینے میں جائیں تو حرم مکہ ہو یا حرم مدینہ ہو، سوموار کے دن بڑے لمبے لمبے سفرے بچھائے جاتے ہیں،
لوگوں کی منتیں کر کے پکڑ پکڑ کے دسترخوانوں پہ بٹھایا جاتا ہے، ان کو کھانے پینے کے لیے قہوے اور مختلف نعمتیں رکھی جاتی ہیں۔ ہر آدمی روزہ ہو نہ ہو، عرب روزہ رکھتے ہیں، ہم جیسے بیکار اجمی یہ یہیں تو خوشی کرتے ہیں، وہ بھی کھانے پینے کی، روزے والی نہیں، یہ وہاں روزہ نہیں رکھتے۔ میں عمرے پر تھا، یہ میرا بیٹا ساتھ بھی ساتھ تھا، مسجد نبوی میں بیٹھے تھے اور بالکل ریاض الجنہ کے ساتھ بیٹھے تھے۔ میرے ساتھ ایک خالص عربی مصری نوجوان، بالکل ینگ، جیسے ہمارے کیا نام ہے بیٹے آپ کا، زین العابدین، بالکل اس عمر کا ہوگا۔ وہ تفسیر ابن کثیر بیٹھ کر پڑھ رہا تھا قرآن مجید۔ میں مریض بھی تھا، مسافر بھی تھا، مجھے پیاس کا احساس ہوا تو میں نے بیٹے کو کہا پانی لے آ۔ وہ مجھے پینے کے لیے پانی لے آیا، میں نے پیا۔ وہاں وہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں کولر، تو اس ساتھ والے اس مصری نوجوان نے، حالانکہ وہ مصری لباس میں تھا، یعنی پینٹ پہنی ہوئی تھی، شرٹ پہنی ہوئی تھی، اس نے یوں کر کے مجھے دیکھا۔ میں یہ سمجھا اس کو بھی پیاس لگی ہے، تو بیٹے کو کہا اس کو بھی پانی پلاؤ۔ وہ جب پانی لے کر آیا، اسے کہتا ہے یوم الاثنین، یوم الصوم، پانی پلاتے ہو، یہ پیر کا دن، روزے کا دن ہے، انی صائم، میں تو روزے میری آنکھوں میں آنکھوں آ گئے کہ جن لوگوں کو ہم نجدی اور وہابی کہتے ہیں، نبی کی ولادت کی خوشی کی انتہا یہ ہے کہ محبوب نے جو اس خوشی میں روزہ رکھا ہے، وہ 15 صدیوں بعد آج بھی روزہ رکھ رہے ہیں کہ محبوب نے اس دن کو ایسے منایا تھا۔ اب ایک مسئلہ اور بھی یہاں چھوٹا سا سمجھ لیں، قانون شریعت ہے کہ جس دن روزہ ہو اس دن عید نہیں ہوتی، کہہ دو اس دن عید، اور جس دن عید ہوتی ہے اس دن روزہ نہیں ہوتا، ایک بات۔ دوسرا یہ کہ اسلام میں 2 عیدیں ہیں، تیسری کا کوئی تصور نہیں۔ حضور نے فرمایا میری امت کو ایک عید الفطر ملی، ایک عید الاضحیٰ ملی۔ پھر جس کی طرف سے عید ہوتی ہے احکام بھی اس کی طرف سے آتے ہیں۔ عید الفطر کس نے دی؟ عید الاضحیٰ کس نے دی؟ احکام اس کی طرف سے ہیں کہ اس عید پہ کھا کے جاؤ، اس پہ نہ کھا کے جاؤ، اس میں جناب قربانی کرو، اس پہ صدقۃ الفطر دو، اس میں تکبیریں اونچی کہو، اس میں آہستہ کہو، اس میں ایک راستے سے چل کے جاؤ دوسرے سے آؤ، جناب اسی طریقے سے اس پر راستہ بدلو، اس عید پر بھی راستہ بدلو، یہ ذرا پہلے پڑھ لو، وہ ذرا دیر سے پڑھ لو۔ اس کی خوشی یہ ہے کہ گوشت کھاؤ، اس کی خوشی یہ ہے کہ بچوں کو چیزیں دو، میٹھی چیزیں پکا کے گھر میں کھاؤ۔ تو یہ احکام کس کی طرف سے؟ تو جو رب کا قانون ہے، شریعت بھی نبی کی ہے، دین بھی نبی کا ہے، اس کے طریقے بھی نبی کے ہیں۔ نبی اپنی مرضی نہیں کرتا، خدا کی مرضی کے مطابق۔ یہ تو میں نے ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے کہی، اب میں اگلی بات شروع کرنا چاہتا ہوں، اس کی طرف توجہ کریں۔ حقوق کی دنیا ہے، ہر آدمی اپنے حق کا مطالبہ کرتا ہے، حالانکہ اصول یہ ہے کہ مطالبہ کرنے کی بجائے اپنا فرض ادا کرو، دوسرے کا حق ادا کرو، تمہارا حق خود بخود ادا ہو جائے گا۔ ہم نے جب کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں اللہ سے بھی اقرار کیا ہے، اس کے محبوب سے بھی اقرار کیا ہے۔ اے اللہ تیری ذات و صفات و عبادات میں کوئی شریک نہیں، اے اللہ حکم تیرا مانیں گے، طریقہ تیرے نبی کا اختیار کریں گے،
اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے، یہ اس کلمے میں اقرار ہے۔ اب اس اقرار کے بعد اللہ کے حقوق بھی ہمارے ذمے ہیں، پیغمبر کے حقوق بھی ہمارے ذمے ہیں۔ اللہ کے حقوق جتنے ہیں ان سب کو خلاصہ کر کے ایک حدیث کا حوالہ دے دیتے ہیں۔ حضور نے صحابہ سے پوچھا، جانتے ہو اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا رب پر کیا حق ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ عالم۔ ان کا مزاج یہ تھا کہ جو محبوب کہیں وہ بات ہے، ہماری مرضی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بندے کے ذمے یہ ہے کہ وہ رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اس کے حق میں کسی کو شریک نہ کرے، یہ بندے کا فریضہ ہے، ادا کرے۔ یہ پھر رب کا حق ادا ہو رہا ہے کہ نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ صفات میں کوئی شریک ہے، نہ عبادات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کے اختیار میں کوئی شریک ہے، نہ اس کے ارادے میں کوئی شریک ہے، نہ اس کے علم میں شریک ہے، وہ تمام چیزوں میں وحدہ لا شریک ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ پھر آپ نے پوچھا یہ جانتے ہو کہ اللہ کے ذمے بندوں کا کیا حق ہے؟ محبوب اللہ کو پتا، آپ کو پتا۔ فرمایا جو بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے اللہ کی ذات کے متعلق، اس کی صفات کے متعلق، اس کی عبادات کے متعلق، اس کی قدرت کے متعلق، اس کے اختیار کے متعلق، اس کے علم کے مطابق، اب رب پر ہے ذمے، اللہ کے ذمے بندے کا حق یہ ہے کہ جس آدمی کا یہ عقیدہ ہو اور وہ میری نبوت اور رسالت کو مان کر رب کو مانتا ہے، تو ایسے آدمی کو اللہ جہنم میں نہ ڈالے، اسے جنت میں ڈال دے۔ ہاں اگر کوئی کمزوری کوتاہی ہے، رب اسے دھونا بھی چاہتے ہیں تو سزا دینے کے بعد جنت میں ضرور بھیجیں گے، وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہ سکے گا۔ یہ اللہ اور بندے کہا۔ تقریر چونکہ میں نے حضور کی سیرت پر کرنی ہے تو میں اس کو یہی رکھتا ہوں۔ اگر آپ کا عقیدہ توحید کا عنوان ہوتا تو میں لمبی باتیں کرتا ہوں۔ اب میں رسالت پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ حضور کا کیا حق ہے، اللہ کے نبی کے کیا کیا حقوق ہمارے ذمے ہیں جو کلمہ پڑھنے کے بعد بحیثیت مسلمان ہمیں ادا کرنے ہیں۔ توجہ بالکل میری طرف رہے، میں بڑی مختصر سی کوئی جذباتی تقریر نہیں کرنا چاہتا، مریض آدمی ہوں، دل سفر بھی کرتا ہوں مسلسل، اور یہ میں بھی رات لاہور سے سفر کر کے یہاں آپ کے پاس ہوں، اور کل میں نے پھر اسلام آباد کی طرف جانا۔ یہ ترتیب میں ایسے آ گیا تھا نواب ٹاؤن، تو اب وہ نوابوں کے پاس آئے ہیں تو بندہ نہ جائے، نوابوں کی مخالفت ہو جائے تو پھر پریشانی ہو جاتی ہے، اور یہ آپ کی اتنی محبت ہے جو مجھے لے کے آئی۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے محبوب کا کیا حق ہے جو امت کے ذمے ہے، کلمہ پڑھنے والے لوگوں کے ذمے ہے۔ یوں تو حقوق کی ایک فہرست ہے حدیث کی کتابوں میں، ان میں سے 4 یا 5 حق آپ کے سامنے، جتنے اللہ توفیق دے گی، گھڑی پر میری نظر ہے، میں اپنے وقت میں اس کو پورا کروں گا۔ سب سے پہلا حق ہے ایمان بالرسول، کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیں، ان پر ایمان لائیں۔ کہہ دو، ان پر ایمان لائیں۔ ایمان بالرسول کا کیا معنی ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ یہ اسلام کے بنیادی عقیدے ہیں، توحید، رسالت، قیامت۔ ترتیب یہی ہے کہ اوپر توحید ہے، درمیان میں رسالت ہے، نیچے قیامت ہے، لیکن رسالت کا عقیدہ اتنا اہم ہے کہ اس کے بغیر توحید بھی نامکمل ہے، اس کے بغیر قیامت بھی نامکمل ہے۔ رسول نہ ہو نہ رب کا تعارف ہو سکتا ہے، نہ رب کی ذات کا پتہ چل سکتا ہے، نہ اس کی صفات کا پتہ چل سکتا ہے، نہ اس کی عبادات کا پتہ چل سکتا ہے، نہ اس کی قدرت کا پتہ چل سکتا ہے، نہ اس کے اختیار کا پتہ چل سکتا ہے۔ تو بنیاد عقیدہ رسالت ہے۔ رسول کو مانو گے تو رسول کی زبان سے عقیدے کو مانو گے، اس لیے رسول پر ایمان لانا توحید سے بھی پہلے ضروری ہے۔ جب نبی کو مان لو، اب جیسے نبی رب کا بتاتا جائے ویسے مانتے چلے جاؤ۔
نبی کو چھوڑ کر خدا کو مانو گے توحید نہیں ہوگی، توہین ہوگی، ولیوں کی توہین ہوگی، نبیوں کی توہین ہوگی، اولیاء کی توہین ہوگی، بزرگوں کی توہین ہوگی۔ اس پاگل کو نبوت کا منصب مقام سمجھ ہی نہیں آئے گا، اس لیے کہ نبی کے عقیدے کو سمجھے ہی نہیں، وہ صرف توحید توحید کی رٹ لگائے بیٹھے۔ تو پہلا عقیدہ عقیدہ رسالت ہے جو توحید کو مضبوط کرتا ہے، اوپر سے نیچے آنے کے لیے، بلکہ یہ رسالت کا وسط وہ ہے جو ادھر توحید کو کنٹرول کرتا ہے، ادھر قیامت کو کنٹرول کرتا ہے۔ قیامت کا عقیدہ کیا ہے کہ مرنے کے بعد ایک بڑا جہان ہے۔ تبلیغ والے بھی ہمیں بتاتے ہیں، اللہ آج بھی یہاں کچھ آپ سے میرے خیال ہے کچھ دوست سال کی جماعت چل رہی ہے، اللہ ان کے قدم قدم پر برکتیں نازل فرمائے، ان کی قدموں کی آہٹ سے دنیا میں انقلاب آتا ہے۔ ہاں آ گئی ہے تو شاید ایک بات کہہ دوں، تبلیغ کی 4 قسمیں ہیں، میں پڑھاتا رہتا ہوں علماء کو، عام لوگوں کے نہیں، فارغ التحصیل علماء میرے پاس پڑھنے آتے ہیں۔ قدمی دعوت، چل کر دعوت دینا، یہ پیدل چلنا حضور کے زمانے کی سنت ہے، حضور صحابہ کو پیدل بھیجتے تھے، اور داعی جب چلتا ہے تو اس کے چلنے کی حرکت دین کی دعوت ہوتی ہے۔ زبان سے کچھ نہ بولے، کچھ نہ کہے، کسی کو کچھ نہ کہے، صرف وہ جو سنت کے مطابق چلتا ہے کہ اس کی نگاہ نیچی ہوتی ہے، ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، ذکر ہوتا ہے، سیکھتے سکھاتے چل رہے ہوتے ہیں، دائیں ہاتھ پہ جا رہے ہوتے ہیں، کسی کی ماں بہن بیٹی کی طرف نظر نہیں جاتی، کسی کی دکان کو نہیں دیکھتے، دنیا دیکھ کے کہتی ہے یار یہ کچھ فرشتے ہیں یا انسان ہیں جن کو کوئی پتہ ہی نہیں، ادھر ادھر دیکھتے نہیں، یہ ہیں کون، ان کو دیکھو تو صحیح۔ ان کو دیکھ کر جو متاثر ہوتے ہیں اسی کو تو قدمی دعوت کہتے ہیں۔ فتح مکہ ہو رہا تھا، موضوع نہ بدل جائے، میں اپنے موضوع پہ بات کروں۔ ابو سفیان آیا، ابھی تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہہ دو پھر مسلمان ہو گئے۔ توجہ بھائی، ان کی کوئی ہے ماں باپ ان کو سنبھالنے والا تو ان کے حوالے کر دیں، یا کوئی استاد ہے تو وہاں بیٹھ جائے ان کے ساتھ۔ توجہ کریں، ابو سفیان نے جناب سیدنا عباس کو کہا، عباس تیرے بھتیجے محمد کا تو آج بڑا ٹھاٹ ہے، کیسے 10,000 قدسیوں سے کعبے میں داخل ہو رہا ہے، کتنا بڑا لشکر لے کے آ رہا ہے، اپنے بھتیجے سے ملا تو صحیح، کلمہ تو میں نہیں پڑھتا لیکن ملا تو صحیح۔ حضرت عباس نے جا کے حضور کو فرمایا، حضور نے فرمایا ایسے نہ ملا، اس کو لے کے اس پہاڑی پہ کھڑا ہو جا، صرف یہ میرے یاروں کے چلنے کو دے، ان کے قدموں کی آہٹ کو دیکھے کہ یہ چلتے کیسے، ان کی نظر کیسے نیچی ہے، ان کا لباس کتنا حسین ہے، ان کے چہرے پہ نبی کی سنت کیسے سج رہی ہے، یہ اللہ کا ذکر کیسے کر رہے ہیں، یہ امت کا فکر کیسے کر رہے ہیں، یہ اپنے قدم چلا کیسے رہے ہیں، یہ صرف ان کے قدموں کی آہٹ کو دیکھے، وہ صحابہ کے چلنے کو دیکھ کر ابو سفیان کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ سینکڑوں واقعات اس طرح کے ہیں، یہ تبلیغ والے جو بیچارے سفر کرتے ہیں، کبھی ان سے پوچھو تو انگریز دیکھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ میں موضوع کو لمبا نہیں کرتا، اپنے موضوع کی بات کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان یہ بنیاد ہے عقیدہ آخرت، کیونکہ مرنے کے بعد کی زندگی سے ہم واقف نہیں۔ یہی تو وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے مرنے کی بعد کی زندگی کا انکار کیا، جن نے پیغمبر کے ساتھ تعلق نہیں رکھا، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، پتہ نہیں قبر ہے نہیں ہے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا،
کہ کون کہتا ہے، کس نے دیکھا ہے، کہاں ہے فرشتے، کہاں ہے سوال جواب، کہاں ہے حساب کتاب، کہاں ہے جزا سزا، کہاں ہے جنت، کہاں ہے جہنم، کہاں ہے معاشر، کہاں ہے میزان؟ ہم نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں ہم سب کچھ مانتے ہیں، اس لیے کہ اس نے کہا جن کی زبان سے کبھی غلط نکل ہی نہیں۔ محبوب جو کہہ دیتے ہیں زمین و آسمان کا نظام تو بدل سکتا ہے، نبی کی زبان کا نکلا ہوا جملہ غلط نہیں ہو سکتا۔ تو عقیدہ قیامت بھی موقوف ہے رسالت پر، اور توحید بھی پابند ہے عقیدہ رسالت پر۔ تو بنیاد کیا ہے؟ رسالت۔ سارے کو بنیاد کیا ہے؟ اونچی بات سے بنیاد کیا ہے؟ بچے نہیں میرے سامنے بابے اور بڑے بولنے، چونکہ بچوں کو کھلانے کے لیے لاکھان ہوتے ہیں، وہ آپ کے جذبات سے کھیل گئے، اب بڑے میری باتوں کا جواب دیں۔ اب حضور کے حقوق کیا ہیں وہ چند حق بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ آپ پر ایمان لاؤ۔ کہہ دو آپ پر ایمان لاؤ۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کی تعریف کتابوں میں یہی ہے کہ ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور لے آئے، جو نبی کی زبان فیض ترجمان سے نکلا، وہ عقل مانے نہ مانے، دماغ قبول کرے نہ کرے، سمجھ آئے نہ آئے، نبی نے کہہ دیا ہے۔ اب نظام کائنات بدل سکتا ہے، نبی کا کہا ہوا غلط نہیں ہو سکتا، اس کا نام ایمان ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے متعلق کچھ عقیدے رکھنا ضروری ہے۔ کچھ وہ عقائد ہیں جو تمام نبیوں کے متعلق عقیدہ رسالت میں رکھنا ضروری ہے، اور کچھ وہ عقیدے ہیں جو صرف حضور کی ذات کے متعلق رکھنا ضروری ہے۔ ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر نبی انسان ہوتا ہے۔ سارے کہہ دو ہر نبی انسان ہوتا ہے۔ اونچی بات سے انسان ہے۔ کوئی نبی جنوں میں نہیں آیا، کوئی نبی فرشتوں میں نہیں آیا، جنوں میں بھی کوئی نبی نہیں آیا، فرشتوں میں بھی کوئی نبی نہیں آیا، انسانوں میں آیا۔ دوسری بات، ہر نبی مرد ہوتا ہے، کوئی نبی عورت نہیں بنی۔ حضور کے بعد حضرت صدیق اکبر میں جو کے زمانے میں جو فتنہ ابھرے تھے نا منکرین ختم نبوت کے، تو کئی لوگوں نے دعوی نبوت کیا تھا، مسلمہ نے، اسود رسی نے، طلحہ نے۔ ان میں ایک عورت بھی تھی، اس کا نام تھا سجاح، اس نے بھی دعوی نبوت کیا تھا۔ اس کی بدبختی یہ کہ اس کے پھر اس ایک مدعی نبوت سے شادی ہو گئی۔ اب شوہر بھی نبی ہے، بیوی نبی ہے، پتہ نہیں اس پہ کیا وحی آتی ہوگی، اس پہ کیا آتی ہوگی، ان میں درجہ کس کا اونچا ہوگا، اوپر کون ہوتا ہوگا، درجے کے لحاظ سے نیچے کون ہوتا ہوگا۔ شریعت نے مرد کے لیے نبوت کو رکھا ہے، عورت کے لیے نہیں، کیونکہ عورت ہن ناقصات العقل والدین، اس کا علم بھی ناقص ہے، اس کا دین بھی ناقص ہے، اس کی عقل بھی ناقص ہے۔ پھر عورت دعوت نہیں دے سکتی، بلانے کے لیے باہر نہیں جا سکتی۔ آج کل سیاسی لیڈروں کے ساتھ عورتیں ہوتی ہیں بیچارے کے پاس آ کے، تو ہر کوئی یوں کر کے کھڑا ہو کر کے میری سیلفی بھی اس کے ساتھ بن جائے، وہ بڑے بڑوں کو پیچھے دھکا دے دی، یوں ساتھ کھڑے ہو جاتے۔ اگلے دن میں نے 2-3 متشرع لوگوں کو دیکھا کہ وہ جناب کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری اس کے ساتھ سیلفی کریں۔ جب یہ پوزیشن ہوگی تو وہ دعوت کیا دے گی؟ اس لیے شریعت نے عورت کو، عقیدے کی بات سن لو کہ مرد عورت کی مشابہت حاصل کرے، عورت مرد کی مشابہت حاصل کرے، گفتار میں، لباس میں، چال ڈھال میں، بالو میں، انداز میں، دونوں پر نبی نے خدا کی لعنت کی۔ تم نادرہ میں جا کر لکھوا سکتے ہو کہ میں مرد نہیں ہوں، عورت ہوں۔ تم وہاں جا کے لکھوا سکتے ہو کہ میری شادی
مرد ہوں بے شک میری مرد سے شادی کرو. اور یہ ذہن کفر کا ہے. ایک عقیدے کی بات عرض کرتا ہوں. ایک ہے ایک آدمی گناہ کرتا ہے, کسی نے شراب پی ہے, سب جانتے ہیں گناہ کا کام ہے, اس سے پوچھو کیوں پی ہے, وہ بھی کہتا ہے گناہ ہے جی, بس منہ پڑ گئی ہے گناہ, اچھا کام نہیں لیکن عادت پڑ گئی ہے. چور سے پوچھو چوری کیوں کی ہے, گناہ ہے جی, جائز نہیں حرام ہے لیکن گندی عادت پڑ گئی ہے. گناہ کو گناہ سمجھ کے کرنے پر معافی کے دروازے کھل جاتے ہیں کہ اس نے گناہ تو سمجھا ہے, شاید اللہ اس کو ہدایت دے دے, معافی ہو جائے. اس گناہ کو قانون بنا کے لوگوں پہ نافذ کر کے اس کی اجازت دینا, یہ خدا کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنا ہے. میں مفتی نہیں, یہ شہر بڑے بڑے علماء کا ہے. کل صبح چلے جا رہا ہے احیاء العلوم میں حضرت مولانا بن غفور صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے پاس, کسی اور مفتی صاحب کے پاس, بڑے بڑے جامعات کے پاس چلے جاؤ, خیر المدارس کے پاس, قاسم علوم کے پاس, اور جناب عمر ابن خطاب کے پاس, کبیر والے کے پاس, ہر مکتب فکر, دیوبندی دیوبندیوں کے پاس, بریلوی بریلویوں کے پاس, اہل حدیث اہل حدیثوں کے پاس جائیں, ان سے یہ مسئلہ پوچھیں کہ یہ جو 4 سال پہلے قانون بنا, جن لوگوں نے اس کا بل پیش کیا, جنہوں نے اس کی تصدیق کی, جنہوں نے اس پہ دستخط کیے, جن لوگوں نے اس کو قبول کیا, جن لوگوں نے باوجود پتہ ہونے کے 4 سال چپ کی, مہر خاموشی اپنے منہ پہ لگائی رکھی اور ثبت کیا, اور اب جا کے یہ واقعہ کھلا ہے. سوال یہ ہے کہ اس پر جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ہے ان کے نکاح کا کیا بنا, ان کے ایمان کا کیا بنا. میں مفتی نہیں ہوں, یہ کہہ دینے سے ہماری جان نہیں چھوٹ سکتی. یہ 18 کی بات ہے, مجھے کیا پتا اس 18 میں کون تھا, کس کا اقتدار تھا. اسمبلی کے جو ممبر ہیں یہ ان لوگوں کی ذمہ داری تھی. جرم یہ ہے کہ یہ دستور ساز اسمبلی ہے, حالانکہ اسے دستور نفاذ اسمبلی ہونا چاہیے تھا. دستور تو قرآن بنا آیا ہے, ہم نے اسے عملاً نافذ کرنا تھا. ایمان بالرسول, ہر نبی انسان ہوتا ہے اور مرد ہوتا ہے. انسان میں یہ مغالطہ نہ کھائیں کہ میری طرح ہوتا ہے. اس لیے قرآن مجید نے جب انسانیت کو بیان کیا ہے فوراً وضاحت کی ہے, قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی, انسان ہوں تمہاری مثل, فرق یہ ہے کہ میں صاحب وحی ہوں, تم صاحب وحی نہیں ہو. ہم قیامت تک آنے والے سب صاحب وہم ہیں, نبی صاحب وحی ہے. سارے کو نبی صاحب, ہم کیا ہیں صاحب وہم. سمجھتے ہو نہیں سمجھتے, ان پڑھ لوگوں. یہ کون آ رہا ہے, ان کو وہم پڑھ گیا سارے. دیکھو آدمی مینارے پہ چڑھ جائے نا تو پکا ہے, لیکن اوپر جا کے سوچتا ہے یہ کہیں گر تو نہیں جائے گا. یہ وہم ہے. گرنا اس نے ہے, سوچ اس کا رہا. گاڑی چلا رہا تھا, بریکیں لگانا شروع کر دی, کیا ہو گیا, وہ سامنے پانی ہے, حالانکہ پانی نہیں وہ دھوپ ہوتی ہے. یہ وہم ہے. کسی کو کہو بندہ مر گیا ہے, رات کو اس کے اوپر اکیلا بیٹھ, کوئی آدمی اکیلا بیٹھے گا؟ کیوں نہیں, کیوں نہیں بیٹھے گا؟ ڈر یہ ہے کہ اٹھ کے نہ بیٹھ جائے. رو اس لیے رہے ہیں کہ مر گیا ہے. اگر وہ مرنے والا اٹھ کے بیٹھ جائے تو ایک آدمی بھی نہیں بیٹھے گا, سارے بات ایسے مولانا. یہ وہم ہے. نبی صاحب وحی ہوتا
ہوتا ہے وہی اس کو کہتے ہیں کہ خدا کے قانون کا پابند ہے، اس پہ فرشتہ آتا ہے، احکامات الہی آتے ہیں، اللہ اس کو قانون بھیجتے ہیں، اس کی زبان سے جو نکل جائے، مثلا یہ لوہا ہے، اگر نبی نے کہہ دیا یہ لکڑی ہے، شرق سے غرب شمال سے جنوب نظام کائنات بدل سکتا ہے، نبی کی زبان کے جملے میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ یہ پھر یہ لکڑی ہوگی، لوہا نہیں ہوگا، اس کو وحی کہتے ہیں۔ اس وحی کی وجہ سے نبی کی ساری زندگی ممتاز ہو جاتی ہے۔ عام بچہ پیدا ہو ماں کے پیٹ سے آلودہ آتا ہے، نبی پیدا ہو ولد رسول اللہ طاہرا مطہرا، یہ محبت وحی کا مرکز ہے۔ اللہ نے ماں کے پیٹ میں بھی پاک رکھا ہے، دنیا میں بھی پاک رکھا ہے۔ اپنے آپ پہ منطبق نہ کرو، یہ وہ بے وقوف اور جاہل ہے جو کہتے ہیں میرے جیسے۔ عام بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کا ختنہ ہوتا ہے، ولد رسول اللہ مختوناً، پیدا ہوئے تو ختنہ کیا ہوا تھا، یہ نبی کی خصوصیت ہے۔ عام بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ناف کی نالی ماں کے رحم سے جڑی ہوتی ہے، پیٹ کے ساتھ، جو ماں غذا کھاتی ہے معدے سے، وہی خون تیار ہو کے غذا ہضم ہو کے خون بن کے اندر جاتا ہے، بچے کی تربیت ہوتی ہے۔ اب میرے اندر میری ماں کا خون، آپ میں آپ کی ماں کا خون منتقل ہوا، یہ خون پاک یا نہ پاک؟ پاک پاک ہے نا پاک؟ او بولو تو شریف ہو، سارے کہو پاک۔ لیکن علماء سے تحقیق کرو، زیادہ نہیں تو فضائل اعمال میں صحابہ کے واقعات لکھے ہوئے ہیں، آیت صحابہ میں، اس میں پڑھ لینا۔ سنان بن مالک نے حضور کے چہرے پہ لوہے کی کڑیاں چبھ گئی تھی، غالباً غزوہ احد کے موقع پہ، تو اس حضور نے فرمایا اس کو صاف کرو، اس نے اپنا منہ لگا کے اس خون کو چوس کے پی لیا۔ حضور نے نہیں فرمایا کہ یہ حرام کام ہے، ناپاک خون تھا، جلدی کر توبہ کر استغفار کر۔ جملہ سنو حضور کا، فرمایا میرے جسم کا کوئی حصہ جس کے جسم سے مل گیا اس پہ دنیا کی آگ بھی حرام ہے، جہنم کی آگ بھی حرام ہے۔ بھئی یہ ناڑی کس نے کاٹی تھی؟ سارے کہتے ہیں ناڑا کپتے ہیں۔ بھئی تمہارا میرا تو لوگوں نے کاٹا، نبی کا کس نے کاٹا ماں کے پیٹ میں؟ علماء نے لکھا ہے جیسے عیسیٰ کو رب نے ماں کے پیٹ میں باپ کے نطفے سے نہیں امر کن سے پیدا کیا ہے، حضور گئے تو ابے کے واسطے سے اماں کے بطن اطہر میں ہیں، لیکن اندر کی تربیت اس خون سے نہیں ہوئی کہ وہ ناپاک تھا، یہ وجود پاک بننا تھا۔ اللہ نے اس کو امر کن سے اس کے اندر خون کی تربیت فرمائی۔ حضور کی ولادت عام بچوں کی طرح نہیں ہوئی جیسے آپ کی ہماری ہوتی ہے۔ بی بی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عجیب کیفیت تھی کہ آقا مجھ پہ غشیتاری ہوئی، میں یوں لیٹی تو ایک دم مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میرا پیٹ یوں کھلا ہے اور اس سے چمک اٹھی ہے، خرج من بطنی نوراً، میرے پیٹ سے ایک روشنی اٹھی۔ میں نے شام کے محلات دیکھے اور میرے کان میں آواز آئی کہ میرے محبوب کو لے جاؤ، شرق سے غرب، شمال سے جنوب، عرب عجم اور تحت الثری سے عرش بری، پوری کائنات کی سیر کرا کے آدم سے عیسیٰ تک تمام انبیاء کے کمالات اس کے سینے میں رکھ کے، اس کے سر پہ ختم نبوت کا تاج رکھ کے اسے آمنہ کی گود میں رکھ دو۔ فرمایا جب یہ جملہ سنا تو ہوش آیا تو حضور میری گود میں تھے۔ ہر بچہ ماں کے بستر پہ پیشاب کرتا ہے، میں بتا رہا ہوں انسان ہیں لیکن عام لوگوں جیسے ہیں۔ نبی کی انسانیت کو سمجھو، تمہیں کس نے انسان کہا ہے؟ تم تو لباس بشر میں خلاف بشر ہو، انسانی لباس میں درندے ہیں، بچوں کو اغوا کرتے ہیں، عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، بے حیائی کے کام کرتے ہیں، ظلم و ستم کرتے ہیں۔ ہمیں کس نے انسان کہا ہے؟
انسانیت کا کمال ہوتا ہی نبیوں کے پاس ہے. پاگل ہے جو نبی کی انسانیت کا منکر ہے. بات آ گئی تو ایک اور بات بھی کہہ دیتی ہوں. یہ ہمارے یہاں نور بشر کی جو بحث ہے یہ جاہلوں کی ہے, عقل مندوں کی ہے. جاہل لوگ یہ پوچھتے ہیں حضور نور نے یا بشر نے. چلو میں آپ میں سے کسی سے پوچھوں کہ آپ پاکستانی ہیں یا مظفر گڑھی ہیں؟ دونوں. انسان ہیں یا پاکستانی ہیں؟ پاکستانی نہیں ہو, دونوں ہیں. جو ضد نہ ہو وہ کٹھی ہو سکتی ہے. انسانیت کی ضد جن ہے, من الجنۃ والناس وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہاں بحث کرنی ہے تو یہ پوچھو کہ حضور انسان ہیں یا جن. دنیا میں کسی الو کے پٹھے کی طاقت ہے کہ جو یہ کہے نبی کو انسان نہیں مانتا, تو متوازی یہی ہوگا نا کہ جن مانتا ہوں. قرآن کی نص قطعی سے انسانیت کا ثبوت ہے. نور کی ضد بشر ہے ہی نہیں. نور کی ضد ظلمت ہے. من الظلمات الی النور, من النور الی الظلمات. اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف, روشنی سے لے کے اندھیرے کی طرف. اب کسی سے پوچھنا ہے تو یوں پوچھو, میں تم سے پوچھتا ہوں, اگر کوئی دیوبندی بھی بیٹھا ہے تو نبی نور ہے یا ظلمت, تو کیا کہو گے؟ ایمانداری سے بولو, سارے بولو اور اونچی آواز سے. بھئی یہ دو چیزیں اکٹھی ہو سکتی ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہو سکتی ہیں. کیوں نہیں ہو سکتی؟ ابھی بتاتا ہوں. سر سے پاؤں تک انسان ہے, آنکھوں میں کیا ہے؟ سارے بولو. سر سے پاؤں تک انسان ہے, سینے میں ایمان کیا ہے؟ سر سے پاؤں تک انسان ہے, اس میں عقل کیا ہے؟ نور ہے. بھئی اس میں نماز کیا ہے؟ نور ہے. قرآن کیا ہے؟ نور ہے. ہدایت کیا ہے؟ نور ہے. اخلاق کیا ہے؟ نور ہے. رحمت کیا ہے؟ نور ہے. یہ سارا نور ہے. بھئی نبی جس راستے سے گزرے وہ راستہ روشن ہو. حضور رات کو مسکرائے تو جناب اتنی چمک نکلے کہ سوئی پڑی ہوئی آدمی اٹھا لے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بچہ پیدا ہو وہ نور ہے. بچی پیدا ہو وہ نور ہے. جس شہر پہ نبی قدم رکھے, یثرب تھا تو مدینہ منورہ بن جائے, نبی سراج المنیر بن جائے. جس گھر میں دو بیٹیوں سے عثمان نکاح کر لے تو ذوالنورین بن جائے. یہ نسبت میں اتنا نور چلا رہا ہے, اس ذات میں کتنا نور ہوگا. سمجھاتا ہوں. بشریت میں اعلیٰ مقام اتنا ہے کہ خلیل مقابلہ نہ کرے, نورانیت میں اتنا اعلیٰ مقام ہے کہ جبریل مقابلہ نہ کرے. بس بھائی بات کو سمیٹو. اب آقا کی انسانیت سب سے بلند و بالا ہے. ہر بچہ بستر پہ پیشاب کرتا ہے. بی بی آمنہ کہتے حضور نے کبھی نہیں کیا تھا. مجھے ایک عجیب سی کیفیت ہوتی, میں سمجھتی کہ شاید تقاضا ہے تو میں بچے کو پیشاب کرا دوں, لیکن بچے نے بستر پر پیشاب نہیں کیا تھا. دودھ کے لیے حضور کبھی نہیں روئے تھے. جیسے بچوں میں چڑچڑاپن ہوتا ہے, رونا شروع ہو جاتا ہے. فرمایا میرے سینے میں دودھ ابلتا تھا, دودھ کہتا تھا کہ میں محمد کے پیٹ میں جانا چاہتا ہوں. نبی نے کبھی خواہش نہیں کی. اس سے بھی بڑھ کر اور عجیب باتیں سناؤں. بی بی کہتے جب حضور میرے بطن اطہر میں تھے اور آپ چلتے تھے تو ایک عجیب کیفیت ہوتی تھی کہ مجھے وہ پتھر یاد ہیں, وہ درخت یاد ہیں جو مجھے سلام کر کے کہتے تھے بشرا لک یا آمنہ انک قد حملت بسید الاولین والآخرین اذا ولدت فسمیہ محمد. آمنہ مبارک ہو, تیرے پیٹ میں اللہ کی سب سے بڑی امانت کائنات کے سردار محمد ہیں, جب انہیں تو جنے تو اس کا نام محمد رکھ لینا. تو میں عرض کر رہا تھا اس سے اور عجیب بات. اگلے دن میں نعت خان کو سن رہا تھا,
یہ بیچارے چونکہ بہت بڑے محدث بن جاتے ہیں نا جناب خان، امام الجہلا ہوتے ہیں، آپ کو تو پتہ نہیں امام اور کوئی بناتے رہتے ہیں یہ۔ کہنا حضور دی جدو عمر 2 سال ہوئی نا تو بی بی حلیمہ نے انگلی تو پکڑ کے تے بیڑے جو ٹران سکھایا۔ میں حیران، میرا نواسا ہے چھوٹا سا، 1 سال کا نہیں ہے، بھاگتا حضور کا کہہ رہا ہے 2 سال کے بعد۔ یہ نبوت کا کیا کمال ہوا کہ 2 سال کے بعد نبی چلے؟ مولانا سے پوچھے پوتوں پر پوتوں والے بیٹھے، ان کے بچے تو 9 مہینے کے، 8 مہینے کے، 10 مہینے کے چلنا شروع ہو جائیں۔ حدیث میں آتا ہے حضور 2 مہینے کے تھے چلنا شروع ہو گئے، 3 مہینے کے تھے دوڑنا شروع ہو گئے، 5 مہینے کے تھے بولنا شروع ہو گئے، 9 مہینے کے تھے فصاحت سے گفتگو کرتے تھے، اور نہیں 8 مہینے کے تھے فساد سے گفتگو کرتے تھے، اور جب 9 مہینے کے تھے تو حضور تیر اندازی کیا کرتے تھے، اور ایسی فصاحت سے بولتے کہ عرب کے فصیح حضور کے سامنے چپ کر کے بیٹھ جاتے تھے۔ یہ کیوں ہے؟ رب نے بتانا ہے کہ جو جس نبی کا معجزہ ہے وہ در حقیقت محمد کے معجزے کا کمال ہے۔ اگر عیسیٰ ماں کی گود میں بول سکتا ہے تو محمد اتنا فصیح بچپن میں بولتا ہے کہ بڑے بڑے فصیح بھی سامنے سے جھکا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو باتیں میں آگے لے چلیں۔ پہلا عقیدہ یہ ہے کہ حضور پر ایمان لاؤ، کہو اے اللہ ہمارا تیرے سارے نبیوں پر ایمان ہے۔ ایمان کے لیے ضروری ہے کہ نبی کو معصوم سمجھو، وہ گناہ نہیں کرتا، گناہ نہیں کرتا، نہیں گناہ کے قریب نہیں جاتا۔ سورہ فتح میں قرآن نے ایک جملہ کہا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اکثر لوگ مولویوں سے پوچھتے ہیں جی ایسا کیا مطلب ہے اللہ نے نبی دے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتے؟ گناہ کرتا ہے تو معاف ہوتے ہیں؟ ہاں یہ سوال بنتا ہے۔ میں نہیں، عربی سے واقفیت نہیں، سنتے انجینئروں کو ہو، انجینئروں کو، پروفیسروں کے پیچھے بھاگتے ہو، قرآن اور سنت سے واقفیت نہیں، پھر اعتراض نہیں کرو گے تو کیا کرو گے؟ عربی میں غفران کا معنی پردہ ہے۔ اللہ کہتا ہے یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر۔ عام لوگوں کی طرح محبوب تیری انسانیت نہیں، ہم نے آپ کے اور گناہوں کے درمیان ایک غفران پردہ کھڑا کر دیا ہے۔ آپ تو ادھر جاتے نہیں، گناہ کو بھی حوصلہ نہیں کہ ادھر آ سکے۔ اعلان نبوت سے پہلے بھی ایسے ہے، اعلان نبوت کے بعد بھی ایسے ہے۔ بلکہ یہاں پر ایک اور جملہ مجھے یاد ہے، توجہ کریں، باتیں اور طرف نہ نکلیں۔ کوشش بھی کر رہا ہوں کہ میں گھنٹہ ہونے والا ہے تو ٹائم کو میں بھی ختم کر دوں گا۔ گھنٹہ پہ ہیں کرو گا گھنٹہ بھی نہیں، اسی میں اپنے آپ کو دیکھنا چلتے کو تو نہیں دیکھنا۔ توجہ کریں، قرآن نے محبوب کو جب گفتگو کی ہے تو کئی باتیں اللہ نے ایسی کی کہ یہ کام میں نے محبوب صرف تجھے خوش کرنے کے لیے کیا۔ الم نشرح لک صدرک، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا ہے، ہم نے آپ کا سینہ لاکا صدرک تیری خوشی کے لیے کھولا ہے۔ تو جو چاہتا ہے میرا سینہ اتنا کھلا ہو کہ قرآن اس میں ہو، وحی اس میں ہو، انوارات اس میں ہو، تجلیات اس میں ہو، محمد جتنی تیری خواہش ہے ہم نے اتنا کھول دیا۔ دنیا میں کسی کے لیے خدا ایسا نہیں کرتا، یہ نبی کا خاصہ ہے۔ یہاں بھی یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، آپ محفوظ جو رہنا چاہتے تھے، محمد تیرے لیے تو ہم نے یہ پردہ کھڑا کیا ہے کہ نہ گناہ ادھر آئے نہ تو ادھر جائے۔ جاہلوں نے کہا تھا معاذ اللہ مجنون ہیں،
اللہ نے فرمایا اِنَّا لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، محبوب تیرے لیے تیرا اجر تجھے خوش کرنے کے لیے ہم نے اتنا بے پناہ کر دیا کہ نہ اس اجر کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے، نہ اس کو کوئی شمار کر سکتا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ لام کو سمجھو۔ محمد یوں تو ہر آدمی چاہتا ہے نا میرا نام اونچا ہو، میں لیڈر ہوں میرا تذکرہ ہو، میں خطیب ہوں میرا ذکر ہو، میں نعت خوان ہوں میرا استقبال ہو، میں جناب فلاں ہوں مجھے یوں سمجھا جائے۔ پر اللہ کہتا ہے محبوب میں نے جو قرآن میں تیرے تذکرے کیے، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، جناب میں نے سر سے پاؤں تک آپ کے جسم کے ایک ایک حصے کا ذکر کیا، کیوں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تجھے خوش کرنے کے لیے کہ تو جو سب کا نبی ہے، تو بھی تو چاہتا ہے نا کہ میرا سب میں تعارف ہو، تو محمد تجھے خوش کرنے کے لیے تیرے نام کو اس لیے بلند کیا ہے۔ اس کا معنی صرف یہ نہیں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا نام اونچا کیا، تیرا ذکر اونچا کیا، تیرا ذکر اونچا کیا۔ مولوی کی تقریر یہی ہوتی ہے، لَكَ ذِكْرَكَ، محمد تیری رضا کے لیے، تیری خوشی کے لیے تیرے تذکرے بلند کیے۔ میں بات سمجھوں، ہر نبی معصوم، ہر نبی معمور من اللہ، ہر نبی مفترض الطاعت، ہر نبی صاحب وحی۔ یہ احکامات کسی غیر نبی میں اگر کوئی مانتا ہے تو وہ عقیدہ رسالت کا منکر ہے۔ اب وہ باتیں کہنا چاہتا ہوں جو ختم نبوت کے لیے حضور کی خصوصیت، ان میں سب سے پہلا عقیدہ یہ ہے کہ حضور آخری نبی ہے۔ سارے کو حضور اچھی بات سے حضور۔ پھر ختم نبوت کانفرنس کرنا، بے شک ختم نبوت والوں کو بلانا، وہ پتہ نہیں آپ کو کیا بتائیں گے، میں ختم نبوت پر آپ کو کچھ مسائل سمجھاؤں گا ماشاءاللہ۔ شرط یہ ہے کہ حضرت خاکوانی صاحب کی صدارت ہو اور پھر میں آؤں گفتگو کرنے کے لیے، ان کی دعا۔ ان کے پروگرام میں تو میرا مقدر نہیں ہوتا، لیکن آپ یہاں شہر میں کہیں رکھ لینا، میں آؤں گا انشاءاللہ۔ ان نے یہ رکھتے اس دن ہے جس دن میرا اپنا جلسہ ہوتا ہے، تاکہ یہ نہ آ سکے۔ ان سے ہمیں پیار بھی ہے، میں سال میں ان کو ایک مستقل جمعہ بھی دیتا ہوں اور ان کے مدرسے کی ساری سرپرستی بھی کرتا ہوں۔ تو کیا رہا تھا بھائی؟ ختم نبوت۔ تو ختم نبوت دوسری خصوصیت حضور کی ہے رحمت للعالمین، کہ جہاں جہاں اللہ کی ربوبیت ہے اس جہان میں حضور کی رحمت ہے۔ اب رحمت میں کچھ لوگ دھوکہ دے دیتے ہیں، وہ بھی سمجھیے کہ جب رحمت للعالمین ہیں تو جیسے اللہ ہر جگہ ہے، نبی بھی ہر جگہ ہے، اس کی ربوبیت بھی ہر جگہ ہے، مصطفیٰ کی رحمت بھی ہر جگہ ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ رحمت ہر جگہ ہے، لیکن رحمتاً للعالمین کی لام کو سمجھو گے تو رحمت کا پتہ چلے گا۔ اللہ بتاتے ہیں کہ محبوب رحمت تو تیری ہے، بھیجوں گا میں، لیکن للعالمین واسطہ تو ہی بنے گا۔ تو مدینے میں رہے، دنیا میں رہے، دنیا سے چلا جائے، قیامت تک جس کو جو رحمت ملے گی وہ صدقہ تیرا ہوگا۔ ان میں سے ایک یہ کہ حضور کے حقوق میں پہلا حق یہ ہے کہ اللہ کے نبی پر ایمان لاؤ، یہ ایک حق میں نے بیان۔ اب باقی حقوق صرف گن دیتا ہوں، تفسیر کا ٹائم نہیں۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا ادب کرو، کہہ دو اللہ کے نبی کا ادب کرو۔ الدین کلہ ادب، فضائل اعمال میں ایک رسالہ ہے حکایت صحابہ، اس میں 12 ابواب ہیں، اس میں ایک مستقل باب ہے کہ حضور کا صحابہ ادب کیسے کرتے تھے، آداب رسالت کو سمجھیں۔ قرآن مجید کی پوری سورت ہے سورہ حجرات جس میں آداب رسالت کو بیان کیے گئے۔ قرآن مجید میں 88 یا ایھا الذین آمنوا ہے، پہلے آمنو میں پہلا حکم یہی ہے کہ لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ میرے نبی سے کہ صاحب نے ایسا جملہ بھی نہ کہو جو حضور کی شان میں بے ادبی کا شائبہ دیتا ہو۔
لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، تمہیں پہلے اٹھ کے جانے کی اجازت نہیں ہے، ساتھ چل رہے ہیں، آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے، تقدیم قولی کی اجازت نہیں ہے۔ کسی نے مسئلہ پوچھا ہے، آپ ساتھ بیٹھے، اعلام ہے تو سام، نبی کے ہوتے ہوئے کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ مسئلہ سمجھاتا ہوں، پیغمبر گھر میں ہوں، باہر سے بلانے کی اجازت نہیں۔ قرآن نے کہا ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو باہر کھڑے ہو کے آپ کو بلاتے ہیں، اخرج علینا یا محمد، محبوب یہ آپ کے مرتبے سے واقف ہوتے تو یوں آوازیں دیتے۔ صحابہ کو کہا سیکھو، نبی کا ادب ہے، انتظار کرو نبی آئے تم نہ بولو۔ ادب سکھایا گیا، حضور سو رہے ہیں، توجہ سے، نبی کو اٹھانے کی اجازت نہیں۔ کیوں کہ میں اور آپ سوتے ہیں، ہماری نیند ناقض وضو ہے، نبی کی نیند ناقض وضو نہیں ہوتی، وہ مرکز و محبت وحی ہے۔ کوئی پتہ نہیں نبی پہ وحی آ رہی ہو، خدا سے ہم کلام ہو، ہم کیسے اٹھا دیں؟ انتظار کرو جب تک نبی خود نہ اٹھے، حتیٰ کہ فرض نماز کا وقت بھی ہو جائے تو کسی کو نبی کو اٹھانے کی اجازت نہیں۔ یہ نبی کا ادب ہے۔ ہمارے ہاں تو بس وہ بے وقوفوں کی طرح میرا ڈھول آنٹتے، میرا راں جانتے، میرا ماہی، یہ نبی کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ جو دنیا کے بے دینوں اور بے غیرتوں کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ نبی کی شان ہے۔ قرآن مزمل کہتا ہے، مدثر کہتا ہے، طٰہٰ کہتا ہے، یاسین کہتا ہے، حامیم کہتا ہے، قاسم کہتا ہے، رؤوف کہتا ہے، رحیم کہتا ہے، عظیم کہتا ہے، سراج منیر کہتا ہے، شاہد کہتا ہے، بشیر کہتا ہے، نذیر کہتا ہے، داعی اللہ کہتا ہے۔ کبھی قرآن سے پوچھو نبی کا ادب کیا ہے، تم تو میراثیوں سے جا کے پوچھتے ہو۔ ادب، الدین کلہ ادب، دین تو ہے ہی نام ادب کا۔ میرے نبی نے تو سکھائی ادب ہے۔ باپ کا ادب کیا ہے، استاد کا ادب کیا ہے، بڑوں کا ادب کیا ہے، بزرگوں کا ادب کیا ہے، والدین کا ادب کیا ہے، وضو کا ادب کیا ہے، استنجے کا ادب کیا ہے، کھانا کھانے کے آداب کیا ہیں، پانی پینے کے آداب کیا ہیں، سونے کے آداب کیا ہیں۔ کبھی تبلیغی جماعت میں 3 دن لگا لو تو سچی بات یہ ہے کہ کم از کم کھانے پینے سونے کے ادب تو سکھاؤ گے۔ ہم تو درندوں کی طرح کام کرتے ہیں۔ حضور کی نبوت کا دوسرا حق ادب، سارے بولو کیا؟ ادب۔ تیسرا حق اطاعت، سارے بولو کیا؟ اطاعت کے معنی کیا ہیں؟ 2 لفظ ہیں، ایک ہے اطاعت اور ایک ہے اتباع۔ ظاہراً دونوں کا مطلب ایک ہے، فرما برداری کرنا، تابعداری کرنا، لیکن اتباع کہتے ہیں نقش قدم پر چلنا۔ جیسے آگے وہ چلیں ویسے تم چلو، جیسے وہ بولیں ویسے تم بولو، جیسے وہ کریں ویسے تم کرو، جیسے وہ ہلے چلے۔ صحابہ تو کمال کر دیتے تھے۔ حضور ایک سواری پہ سوار ہیں، ایک جگہ سے گزرتے ہیں تو وہاں اوپر ایک درخت تھا، اپنے سر یوں نیچے کر کے وہاں سے گزرے، مدت بیت گئی۔ غالباً عبداللہ ابن عباس تھے، آخر دور تھا، بڑھاپا تھا، آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی تھی، وہاں درخت بھی کوئی نہیں، اور جب وہاں سے گزرے تو یوں کی۔ کسی نے کہا حضرت یہ کیا؟ فرمایا میں حضور کے ساتھ تھا، محبوب یہاں سے گزرتے ہوئے اپنے سر نیچے کیا تھا، میں تو حضور کی اتباع میں کر رہا ہوں۔ یہ ہے اطاعت، اتباع۔ اطاعت کے معنی یہ ہیں، اتباع کہتے ہیں عمل کو، اطاعت کہتے ہیں امر کو، حکم کو۔ حضور نے جو حکم دیا کہ یوں کرو وہ کرنا، یہ بھی ہمارے ذمہ ہے، اور جو کر کے دکھایا ہے ویسے کر کے دکھانا بھی ذمہ ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے سیرت کی ایک کتاب ہے، ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ کی اسوہ رسول اکرم سب کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کتاب کو اپنے گھروں میں رکھو،
یہ میں اصل آپ کو حقیقی حضور کی سیرت کی باتیں سمجھا رہا ہوں. اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس میں دونوں پہلو لے آتے ہیں. مثلا استاد لکھا ہے مثال کے طور پر، نبی کی زبان سے اپنے معلم کے آداب کیا نکلے اور عملی طور پر اس پر حضور نے یا صحابہ نے عمل کر کے کیسے سکھایا. بیٹی کی محبت زبان سے کیا بتائی، عمل میں کیا دکھائی. والدہ کی محبت زبان سے کیا بتائی، عمل میں کیا دکھائی. نماز کی محبت زبان سے کیا فرمائی، عمل میں کیا دکھائی. روزے کا حکم زبان سے کیا فرمایا، عمل سے کیا کر کے دکھایا. ان دونوں کو اکٹھا کیا جائے تو اس کو اتباع کہا جائے. ادب، اطاعت. آخری چیز کہہ کے ختم کرتا ہوں، محبت و عظمت. سارے کو محبت اور اللہ کے نبی سے محبت کرو. کیا کرو؟ سارے بولو. آپ عاشق رسول ہیں یا نہیں ہیں؟ سارے جو ہیں ہاتھ کھڑا کریں، ہاتھ نیچے کرو. میں نے کہا ہے محبت کرو، یہ نہیں کہا عشق کرو. آپ نے تو سب نے ہاتھ کھڑا کر دیا. قرآن میں عربی ہونے کے باوجود عشق کہیں نہیں ہے. یحبون حب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ انہ لحب الخیر لشدید والقیت علیک محبتا منی. عشق میں اور محبت میں فرق کیا ہے، اس کو سمجھو گے تو پھر پتہ چلے گا کہ آپ کا نبی سے کیسا تعلق ہے. عشق میں عاشق کہتا ہے، توجہ کرنا، عشق میں عاشق کہتا ہے میرے معشوق کی عزت رہے نہ رہے میری آگ بجھے، میرا مطلب پورا ہو، اس کو عشق کہتے ہیں. محبت اس کے الٹ ہے. محبت میں محب کہتا ہے میری جان جائے یا رہے اس سے سروکار نہیں، محبوب سلامت رہے. صحابہ کو عشق نہیں تھا، حضور سے محبت. جانیں دے کے بھی محبت کی ہے، قربانی دے کے بھی محبت کی ہے، اولادیں دے کر بھی محبت کی ہے، گھر لٹا کے بھی محبت کی ہے، جناب بیوی بچوں کو قربان کر کے بھی محبت کی ہے. اور عشق کہتے ہیں اپنی مرضی سے پیار کا اظہار کرنا. آپ کسی کو کہیں نا مثلا یار یہ جو تم کام کر رہے ہو لیکن قرآن حدیث میں بھی ہے یا تم کر رہے ہو، اے چھڈو جی تانوں عشق دے رمضان دا کی پتہ. عاشقاں دا اپنا ہی مزاج ہوتا ہے. یہ عشق ہے جس میں آپ کا دماغ کام کرتا ہے. محبت وہ ہے جس میں نبی کی زبان کام کرواتی ہے. آخری چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی عظمت دل میں بٹھے. میں نے 2 حدیثیں پڑھی ہیں، اس کا ترجمہ کر رہا ہوں اور دعا کر رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کسی آدمی کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں میری محبت ماں باپ بہن بھائی جان مال ایمان سب سے زیادہ نہ ہو جائے. لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. مومن نہیں بن سکتے جو دین میں لایا جب تک اس کے تابع نہ ہو جائے. تو ہمیں حضور کی شریعت کی تابعداری کرنی چاہیے، حضور سے محبت کرنی چاہیے. اور عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی ساری مخلوق میں اللہ کو سب سے زیادہ پیارے کون ہیں؟ آقا. سارے کو ہمارے آقا. جب وہ سب سے پیارے ہیں تو سب سے عظیم ہیں. عرش اتنا عظمت والا نہیں جتنے حضور عظمت والے ہیں، کرسی اتنی عظمت والی نہیں جتنے حضور عظمت والے ہیں، لوح و قلم اتنی عظمت والے نہیں جتنے حضور عظمت والے ہیں، جنت کے حور و غلمان کو کوئی عظمت نہیں جتنے حضور عظمت والے ہیں. بلکہ میرے نبی کے قدموں کے تلووں کی مٹی جو ہے وہ بھی کائنات کے ان چیزوں سے افضل ہے کہ یہاں رسول اللہ کے قدم لگے. آج بھی آقا جس جگہ پر سو رہے ہیں خدا کی قسم جنت بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لوح و قلم بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ایک بات بتاؤں، عرش اللہ کی تجلیات کا مرکز ہے. اللہ وہاں ایسے نہیں بیٹھا جیسے میں کرسی پہ بیٹھا ہوں.
حضور جہاں سو رہے ہیں وہاں محبوب کا جسم لگ رہا ہے. نبی افضل ہے کائنات میں, نبی کا وجود بھی افضل ہے, جس جگہ پہ لگا ہے وہ جگہ بھی افضل ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. کوئی باتیں سمجھ آئی ہیں؟ نہیں آئی. ایک تو آپ کی مسجد میں جماعت آئی ہے. اس شب جمعہ سے کم از کم 6 روزے کی اس مجمع سے 2 جماعتیں نکلنی چاہیے. 20 آدمی نام لکھوائیں جو 3 دن اس جمعرات سے دیں, تاکہ میں ان کی طرف سے تشکیل. اور تبلیغی کوئی آئے لکھے تو سیار, لکھنے والا آ جائے, کاغذ قلم لے. بھائی جائے نہیں, کوئی دعا سے پہلے جائے گا اللہ اسے محروم کر دینا دعا سے. نہیں گیٹ نہ بند کریں, یہ نہیں جائیں گے. ہاں بھائی جلدی اپنے نام دیں اس جمعرات سے 6 روزہ. اے اللہ قبول کر لے. دیکھیں کون ہے بھی, دیکھو بابا کھڑا ہو گیا لکھنے کے لیے. جلدی نام لکھو. اے اللہ جنہیں قبول کرے انہیں نصیب فرما. ہاں جی بابے کا نام لکھو. لکھتے ہی کھڑی, تیرے پاس تو کچھ ہے. ہاں لکھ رہے ہیں. ہاں جی کتنے آدمی ہو گئے؟ 2 آدمی ادھر لکھو, سامنے بابا کھڑے. 3 آدمی وہ ہے, چوتھا ادھر بیٹھا ہے. یار جلدی کریں بھائی, ایک آدمی ادھر بھی کھڑا ہو جائے. وہ بچہ نوجوان کھڑا ہو گیا. بیٹے آپ کا نام لکھا کسی نے؟ ہاں جی میں اپنے ثواب کے لیے لکھوا رہا ہوں. آپ نے شب جمعہ پہ پہنچنا ہے بستر لے کر. ہاں جی اور بھائی ہمت اور حوصلے سے. کتنے ساتھی ہو گئے؟ ہاں میرے بیٹے زور سے نام لے. 7. ماشاءاللہ. اللہ ہمارے ساتھ کو بھی چلہ لگانے کی توفیق دے. 6 روزے تو لگاتا رہتا ہے, چلے پہ جائے, کوئی 4 مہینے پہ نکلے. ہاں جی پانی پہ لینے سے اللہ ہی کوئی گھر نہیں. یہ ارادہ کا کچا لکھوا رہے. اس کا ارادہ لکھے جی. 4 مہینے کا میرے بیٹے 7 کا یہ کہہ رہا ہے. جام عباس صاحب ان کا لکھے جی. کتنے کا ارادہ ہے؟ 4 مہینے کا انشاءاللہ. ہاں جی اور بھائی کتنا پیر سے ارادہ نہیں کب سے؟ رمضان سے سال مولانا کا غلام مسا 2 بندے. ایک سب اپنا نہیں, جس کو بھی لے جائیں آپ جائیں گے نا, مجھے اعتراض نہیں. آپ نے 2 لکھوائے ہیں. اپنے بیٹے کو بھی لے جانا, بے شک میرے کو بھی لے جانا. ہاں بھائی کتنے ساتھی ہو گئے بھائی؟ ساتھیوں کی یہ 3 6 روزے والی لسٹ مجھے بتا دو کتنے آدمی ہوئے. 5 آپ کے پاس ہیں. کتنے ہیں جی آپ کے پاس؟ 6 اور 5 11. ایک جماعت ہوئی ہے یار, ایک جماعت اور ہو جانی چاہیے. اے اللہ دے دے کہو آمین. اے اللہ قبول کر لے کہو آمین. دیکھیں جی کس کا ایمان بنتا ہے, کس کو اللہ توفیق دیتے ہیں. یہ میرے بیٹے کا نام لکھو. ماشاءاللہ چہرہ بھی دیکھو یار. 7 تو آج بڑے قیمتی لوگ ہیں. 7 ہی 7 آ رہے ہیں. ہاں جی کیا نام ہے بیٹے؟ کسی کو اٹھا رہے ہیں حضرت. وہ ایک پیچھے بیٹھے ہیں جی. کھڑے ہو کے یار, کوئی بات نہیں, شیطان کی خبر نال علیہ کھڑا تھی دے تو ان کو کھڑا کرو, کوئی حرج نہیں. ایسی طرح ڈاکٹر سے بھاج گئے بیٹھے نے تو ہوں کوئی کھڑا کرو. ہاں جی کتنے ساتھی ہوئے آپ کے پاس؟ اور 8 ماشاءاللہ. اللہ قبول کرے.